الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم. درود پاک پڑھیں. خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عقیدہ نبوت و رسالت کے حوالے سے پچھلے چند جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے اوپر ایک حق ہے. ہر امتی کو اپنے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمانی اور عقلی محبت کا تعلق ہونا چاہیے. ایمانی اور عقلی محبت کیا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا. دیکھیے، جب بھی کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ظاہری حسن و جمال بہت ہوتا ہے، چہرے کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اس وجہ سے بھی کسی شخص کے ساتھ محبت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی یہ وجہ بھی کامل اور مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات تھی، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. پھر یکایک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اور چاند کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا. یعنی ایک نظر میں چاند کی طرف ڈالتا تھا اور ایک نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ڈالتا تھا. آپ علیہ السلام نے اس وقت سرخ جوڑا ملبوس کیا ہوا تھا. سرخ لباس میں اگر دھاریاں ہو جائیں اور دوسرا رنگ بھی آ جائے تو اس کا پہننا جائز ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک سرخ رنگ کی چادر یا جوڑا وہ آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کا جو چہرہ ہے اس کیفیت میں مجھے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے وہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے حسن سے بھی زیادہ تھا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک وہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہری حسن و جمال بھی سب سے زیادہ تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا جلال اتنا تھا کہ میں چہرے کے اوپر نظر پوری ڈال ہی نہیں سکتا تھا. اور فرماتے تھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں سرکار کے چہرے کی کیفیت بیان کر دوں تو میرے لیے یہ کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں.
اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو اور طرح سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یوں دھمکتا تھا، یوں چمکتا تھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج کی روشنی آپ کے چہرے میں جاری ہو گئی، یعنی گویا یوں لگتا تھا جس طرح سورج آپ کے چہرے کے اندر متحرک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی وجوہ میں سے جو وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرے اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کامل۔ پھر کبھی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ علم و فضل میں، کمال میں، طہارت میں، تقوی میں، باطنی خصوصیات کے اندر بہت اعلیٰ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم و فضل کس کے پاس ہوگا؟ حتیٰ کہ جتنے انبیاء کرام کو، جتنے اولیاء کو، جتنے صدیقین کو، جتنے شہداء کو جو کمال جس کو ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے مستفاد ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم مخلوق میں سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ چرند پرند کی زبان بھی آپ سمجھ لیتے تھے، اپنے پیچھے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیتے تھے، ماضی کی خبریں بھی بالکل صحیح بتاتے تھے، اور مستقبل کی باتیں بھی جیسے بتاتے تھے ویسے ہی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی بھی انسان سے محبت ہونے کی یہ وجہ کہ اس کے اندر باطنی کمالات بہت زیادہ ہیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کامل موجود ہے۔ اب مضمون اپنے ذہن میں مستحضر رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک امتی کو محبت ہونی چاہیے، یہ محبت فرض ہے اس کے لیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت جب بھی کسی سے ہوتی ہے تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری وجوہات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ تو دوسری وجہ میں نے یہ بتائی کہ علم ہے، فضل ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی اس لیے بھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس نے آپ پہ احسان کیا ہوتا ہے، جس نے احسان کیا ہو پھر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امت کا محسن اور کون ہوگا؟ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو بطور احسان ذکر نہیں فرمایا، اگر ذکر فرمایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ نقطہ بڑا غور کرنے کے قابل ہے۔ ہم ترتیب تو یہی بتاتے ہیں، اور ترتیب ہے بھی یہی کہ پہلے توحید ہے پھر رسالت ہے، لیکن غور کیجئے اس نقطے پہ، توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک نبی توحید نہ سمجھائے۔ نبی توحید سمجھائے گا تو توحید سمجھ آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پہ موجود تھے جب یعقوب یعنی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اچھا یہ بتاؤ کہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب ظاہری بات ہے، انبیاء کی اولاد ہے، عبادت تو اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن وہ اس اللہ کی جس کی انہوں نے عبادت کرنی ہے اور کرتے ہیں، اس اللہ کا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ گویا ہمیں جو اللہ کا تعارف ملا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہم بھی اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کا تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ تو اس سے زیادہ کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ سے متعارف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا؟ تو محبت اگر اس وجہ سے ہو کہ کسی کا کوئی احسان ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کمال درجے کے۔ اب جب یہ تمام وجوہات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں
تو اب سورہ احزاب کی اس آیت پہ غور کیجیے. یہ میرے سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی قریب ہے. مومن کے اوپر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے نبی کا حق ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کا حق ہماری جان سے بھی زیادہ ہے ہمارے اوپر؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے. نفس کبھی خیر کی بات بتائے گا، کبھی برائی کی بات بتائے گا، اور جو اچھائی اور برائی میں تمیز بھی صرف نفس کے چاہنے کے اوپر ہم طے کر لیں تو وہ بھی ہم صحیح طریقے سے طے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی وحی کی روشنی میں طے نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات وہ ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ ہماری خیر خواہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ربیع الاول کے اس موقع کے اوپر، ہر سال ربیع الاول کے موقع پہ سوچنا چاہیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور سارے کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے گرد جتنی محبتیں ہیں، اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، والدین سے فطری محبت ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ فطری محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام محبتوں کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دل کے صاف تھے، جو ان کی کیفیت باطن میں تھی وہی کیفیت ظاہر میں تھی، جو اندر تھا وہ باہر تھا، جو اندر تھا وہ زبان پہ تھا. منافقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نہیں تھی بالکل بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر کی کیفیت بیان کر دی اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. جان تو انسان کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا لا نہ ابھی بھی نہیں، میں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو گیا، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ایمان کی تکمیل اب ہوئی ہے، یہ ہے ایمان کی تکمیل. محبت پھر ایمانی ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، محبت طبی بھی ہوتی ہے. طبی محبت میں نے بتایا بچوں سے ہوتی ہے، ہمیں والدین سے ہوتی ہے، یہ طبی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اس محبت کے اوپر کوئی انکار نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان سے محبت نہ کرو، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ اگر ان کی محبت میں اور میری محبت میں، اب ظاہری بات ہے سرکار کی محبت سے مراد سرکار کے ارشادات پر عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اختیار کرنا ہے۔ اب بچے کی محبت کا ایک تقاضا ہے اور ایک نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو پھر امتحان شروع ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اگر نبی کی محبت غالب ہے تو یہ شریعت پر عمل کر لے گا، بیٹے کی خواہش، بیٹی کی خواہش، بیوی کی خواہش، والدین کی خواہش، اولاد کی خواہش، عزیز و اقارب کی خواہش، اگر یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، یہ ان کی خواہش کو مغلوب کر دے گا، اللہ کے نبی کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر لے گا، تو یہ امتحان میں کامیاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، تو عقل سے بھی اگر انسان سوچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں اور کون محبوب ہو سکتا ہے، جنہوں نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا، جنہوں نے ہمیں بتایا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو عقلی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور ایمانی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، تاریخ عالم میں کسی شخص کو دوسرے سے ایسی محبت نہیں ہو سکی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے آ کے منظر دیکھا، تو منظر پہلی دفعہ ایسا دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، جب کوئی شخص زمین پہ بیٹھ کے وضو کرتا ہے تو زمین سے اس کا فاصلہ کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ میں زمین پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ دھوؤں، کونیاں دھوؤں، تو کتنا تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے گا زمین اور میری کونی کے درمیان۔ تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار وضو کرتے ہیں اور صحابہ سرکار کے وضو کا پانی جو آپ کے اعضائے مبارک سے جدا ہوا ہے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اب انہوں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یہ سارا مشاہدہ کرنے کے بعد کفار مکہ کے پاس گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے واللہ ان وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ ان وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، شاہ روم کے پاس، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، شاہ ایران کے پاس، والنجاشی، میں شاہ حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ واللہ ما رأیت احدا ما رأیت ملکا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا یعظمہ اصحابہ، کہ اس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں کما یعظم اصحاب محمد محمد، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایسی محبت تاریخ میں کسی کو کسی سے نہیں ہوئی جتنی محبت صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ثوبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب تک دیکھ نہ لیتے تھے قرار نہیں آتا تھا، خادم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ حضرت ثوبان نحیف ہوئے میں ہیں، کمزور ہوئے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان تم بہت کمزور ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، کچھ نہیں ہے مجھے، اگر مجھے ہے تو صرف ایک غم ہے جو میرے ذہن میں آ گیا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، اسے غم لگ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا غم لگ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے سرکار دنیا میں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں ایک امتی کی حیثیت سے وہاں پہ ہوں گا، تو یہ دیدار مجھے وہاں پہ کس طرح ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو محسوس کیا، تو قرآن کریم کی آیت اتری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں بھی انبیاء کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ کتنی محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں
ہمیں اپنی پوری زندگیوں میں کسی حکم کے آنے سے اتنی محبت نہیں ہوئی جتنی اس حدیث جو سرکار نے فرمائی اس سے ہوئی کہ ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے۔ کتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ۔ غزوہ بدر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، ایک صحابی ذرا تھوڑے سے آگے ہوئے ہیں صف سے، تو آپ کے پاس تیر تھا، تیر کے ساتھ آپ نے ان کو کہا بھی ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے سرکار یہ تیر مجھے لگا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے اس سے، تو میں اس تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو بدلہ لے لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک، اپنی بیک، اس سے کپڑا ہٹا دیا۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جو مہر نبوت ہے اسے دیکھ لیا اور اس کو چوم لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملک علی ھذا، اس عمل پر تجھے کس چیز نے ابھارا ہے؟ وہ کہنے لگے سرکار ابھی کفار کے ساتھ مٹ بھیر ہونی ہے، تو آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو وہ یہی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کی دعا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت اور اس کا اظہار اور اس کو اپنے حواس میں اور اپنے احساسات میں باقی رکھنا اور پھر جتنا ہو سکے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر اس حق کے اظہار کا ذکر بھی احادیث میں کیا۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں تمہارے بعد ہے صحابہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میرے امتی ہوں گے، وہ ایسے آئیں گے جو یہ ان میں سے کوئی ایک یہ چاہت کرے گا کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کیا ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار سے آپ کو کتنی محبت تھی؟ فرمایا سرکار سے ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی یہ محبت نصیب ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے اموال اور تمہاری تجارت جس میں تمہیں ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کمی نہ ہو جائے، اگر یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی محبت، اختیاری محبت، عقلی محبت، ایمانی محبت ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے تقاضوں کے اوپر بقدر استطاعت عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔